أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض الضمير لله والله خبره. اس سے پہلے 3-4 آیتوں کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور وہ اللہ ہی آسمانوں میں اور زمین میں الہ ہے. یعنی آسمان کے اندر بھی اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی. یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. اور تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم. ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانی میں سے جب کوئی بھی نشانی، ما تأتیہم ان کے پاس ان کے رب کی نشانی میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا بالحق تو تحقیق انہوں نے حق کو جٹلایا. لما جاءہم جب ان کے پاس وہ حق آ گیا. فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون. نتیجہ یہ ہے کہ جس بات کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی. فسوف یأتیہم انباء ما جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا كما أهلكنا کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. مکناہم فی الارض ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا. ما لم نمکن لکم جو تمہیں نہیں دیا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ ان کے نیچے بہتے رہیں. فاہلکناہم بذنوبہم تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی. وهو اللہ فی السماوات وفی الارض الضمیر للہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لفظ اللہ کی طرف، اور اللہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے. اللہ فی السماوات وفی الارض. اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ضمیر کا جو ہے اللہ کی طرف لوٹنا اس بات کو لازم آتا ہے کہ کلام اس طرح ہو اللہ اللہ فی السماوات وفی الارض. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ترکیب ایسے دو اسموں سے مل کر ہو رہی ہے جو دونوں لفظاً بھی متحد ہیں اور معناً بھی متحد ہیں. اور ایسے دو اسم جو لفظاً بھی متحد ہوں اور معناً بھی متحد ہوں تو ان کے اندر اسنادی نسبت کا تصور ممکن نہیں ہوتا. اور جب کلام کے اندر اسناد نہ ہو تو کلام ان دونوں سے کیسے مرکب ہوگا؟ اسی طرح فی السماوات و فی الارض بھی اعتراض ہوتا ہے کہ فی السماوات اور فی السماوات جو ہیں فی السماوات اور فی الارض جو ہیں یہ دونوں لفظ اللہ سے متعلق ہو رہے ہیں، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے اور اللہ کا عالم ذاتی ہے. اور اسم اور عالم ذاتی کے ساتھ حرف جر متعلق نہیں ہوتا، اس لیے کہ حرف جر جو ہے وہ فعل کے معنی کو اسم تک لے جانے کے لیے وضع کیا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مدخول اسم ہو اور اس کا متعلق جو ہے یا تو فعل ہو یا شبہ فعل ہو، تاکہ اسم کا تک جو ہے وہ فعل یا شبہ فعل کا معنی لے جایا جائے. اور یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر جب لفظ اللہ علم ہے
تو اس میں فعل کا معنی نہیں ہے. جب فعل کا معنی نہیں ہے تو حرف جر کو اس کے متعلق کیسے کریں گے؟ بالکل اسی طرح کا اعتراض جو ہے وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ میں بھی ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر الہ اگرچہ معبود کے معنی میں جیسے کتاب مکتوب کے معنی میں، لیکن یہ بھی اسم ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حرف جر متعلق نہیں ہوتا. تو مصنف جو ہے وہ اس کا والمعنی هو المستحق للعبادہ فیہما سے جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم لفظ اللہ اگرچہ اسم ہے اور علم ہے، مگر یہ ایک وصفی معنی کو متضمن ہے، اور وہ وصفی معنی معبودیت ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ حرف جر جو ہے وہ متعلق ہو رہا ہے، اور اسی معنی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے اندر جو ہے وہ اللہ معبود، پہلا اللہ تو اللہ اسم ہو جائے گا اور دوسرا اللہ معبود، تو وصفی معنی کی بنا پر اس کے اندر جو ہے وہ اسناد بھی آ جائے گی. جس طرح لفظ حاتم جو ہے جواد کے معنی کے متضمن ہوتا ہے، لفظ اسد جو ہے وہ جری کے معنی کے متضمن ہوتا ہے، اور نعامہ جو ہے جبان کے معنی کے متضمن ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ سورہ زخرف کے اندر بھی والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ میں الہ جو ہے معبودیت کا معنی اس میں آ جائے گا، اور یہ جو جار مجرور ہیں یہ الہ بمعنی معبودیت کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہوں گے. جیسے کہ حجاج کے بارے میں قول ہے اسد علیہ وفی الحروب نعامہ، اسد علیہ ای جری علیہ وفی الحروب جبان نعامہ، تو یہ اس اپنے متضمن معنی کے ساتھ ذہن کا تعلق ہوگا، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. وهو الله الضمير لله والله خبره في السماوات وفي الأرض متعلق باسم الله، والمعنى هو المستحق للعبادت فيهما. معنی یہ کہ وہ اللہ جو ہے وہ زمین آسمان کے اندر مستحق للعبادت ہے، اور اس مستحق للعبادت کے ساتھ جو ہے وہ فی السماوات اور فی الارض جو ہے متعلق ہو جائیں گے، لا غیر، نہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے. جیسے اللہ کا قول وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اس سے بات ہوتی تھی. او بقولہ یعلم سرکم وجہرکم، ایک بات تو یہ ہے کہ فی السماوات وفی الارض یہ اللہ کے اسم کے ساتھ جو ہیں وہ متعلق ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ یعلم سرکم وجہرکم کے متعلق ہیں. والجملۃ خبر ثان یعلم سرکم وجہرکم، یہ اپنے متعلق فی السماوات وفی الارض سے مل کر خبر ثانی ہوگا. او ہی الخبر، یا یہ ہے کہ یعنی خبر اول جو ہے وہ ہوا مبتدا، اللہ خبر اول، یعلم سرکم وجہرکم فی السماوات وفی الارض یہ خبر ثانی، یا یہ ہے کہ ہی الخبر یعلم سرکم وجہرکم یہ خبر بن جائے گا، اور لفظ اللہ جو ہے وہ بدل ہوگا ہوا سے، ہوا ای اللہ. ویکفی لصحت ظرفیت کون المعلوم فیہما کا قول کا. تو یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یعلم سرکم وجہرکم فی السماوات وفی الارض، اللہ پاک جو کچھ آسمانوں کے اندر اور جو زمینوں میں ہے ان کے اسرار کو بھی جانتا ہے، ان کے جہر کو بھی جانتا ہے. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ خود بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے. کہ کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیہما ان آسمان و زمین کے اندر اپنی مخلوق کے اسرار کو جانتا ہے. اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ پاک خود جو ہے وہ ان زمین و آسمان کے اندر مستقر ہے، حالانکہ اللہ پاک جو ہے اس بات سے منزہ ہے اور پاک ہے کہ اس کو زمان و مکان گھیریں. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ظرفیت
شریعت کے لیے جو ہے وہ معلوم کا جو چیزیں اللہ کو معلوم ہیں ان کا آسمان و زمین میں ہونا کافی ہے، خود عالم کا وہاں پر موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ کا قول کا جیسے آپ کا یہ قول، اور رمیت الصید فی الحرم، میں نے حرم کے اندر شکار کو تیر مارا، اذا کنت خارجہ، جب آپ خود حرم سے خارج ہوں، والصید فیہ، اور صید جو ہے وہ حرم کے اندر ہو، تو آپ باہر کھڑے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حرم کے اندر ہی ہیں اور تب بھی شکار کو مار رہے ہیں، آپ باہر رہ کر بھی شکار کو مار رہے ہیں۔ اللہ پاک آسمان و زمین سے باہر ہو کر بھی ان کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، او ظرف مستقر، یہ ظرف مستقر ہے، وقع خبرا، یہ خبر واقع ہوا ہے، بیمانہ اس معنی میں کہ یا یہ ہے کہ جی خبر مستقر ہے، ظرف مستقر ہے، اور ظرف مستقر اس طرح کہ اصل میں عبارت اس طرح بنے گی کہ انہ اللہ، کہ وہ اللہ ہے، وہ انہ فی السماوات و فی الارض، وہ اللہ ہے اور وہ زمین و آسمان میں ہے۔ اب زمین و آسمان میں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ زمین و زمان و مکان ثابت کر رہے، مکان ثابت کر رہے اللہ کے لیے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے حقیقتاً وہاں پر موجود ہے، بلکہ اس معنی میں وہاں پر ہے کہ اللہ جب جو ہے وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں سے مالک ہے تو گویا کہ وہ وہاں پر ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے اللہ زمین و آسمان میں ہے۔ وقع خبر، یہ خبر واقع ہوگا بیمان اس معنی میں کہ انہ تعالی بکمال علم ہی، اپنے علم کے کمال کی وجہ سے، بما فیہما، جو کچھ میں اس پر اللہ کے علم کے کمال جیسے کانہ فیہما، گویا کہ آسمان و زمین میں ہے، ویعلم سرکم وجہرکم، اور تمہارے سر اور جہر کو جانتا ہے، بیان و تقریر لہو، یہ اسی کا بیان ہے اللہ کے علم کا، ولیس متعلق المصدر، کہتے کہ یہ مصدر کا متعلق نہیں ہے، لأن صلتہ لا تتقدم علیہ، یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فی السماوات و فی الارض یعلم کے ساتھ متعلق ہیں، یعلم کے مفعول سرکم و جہرکم کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سرکم اور جہرکم، یہ سر اور جہر مصدر ہیں، اور مصدر کا جو معمول ہوتا ہے، مصدر کا جو صلہ ہوتا ہے اس سے مقدم نہیں ہوتا، جب اس سے مقدم نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر فی السماوات و فی الارض یہ سرکم و جہرکم سے متقدم ہے، تو لہٰذا یہ اس کے متعلق نہیں ہو سکتے، سرکم اور جہرکم کے، تو کہتے ہیں ولیس متعلق المصدر، یہ مصدر سرکم و جہرکم کے متعلق نہیں ہے، لأن صلتہ، اس لیے کہ مصدر کا جو صلہ ہوتا ہے، مصدر کا جو متعلق ہوتا ہے، مصدر کا جو معمول ہوتا ہے، لا تتقدم علیہ، تو مصدر پر مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ یعلم سے جو ہے وہ متعلق ہوں گے، سر اور جہر سے متعلق نہیں ہوں گے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کمائی کرتے ہو، من خیر او شر، خواہ وہ کمائی اچھی ہو یا بری ہو، فَيَثِيبُ عَلَيْهِ وَيُعَاقِبُ، اچھی پہ جو ہے وہ ثواب دے گا، بری پہ عقاب دے گا۔ وَلَعَلَّهُ أُرِيدَ بِالسِّرِّ وَالْجَهْرِ ما يخفى وما يظهر، سر اور جہر سے جو ہے شاید مراد لیا گیا ہے کہ من احوال الانفس، نفسوں کے جو احوال ظاہری ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، وبالمکتسب اعمال الجوارح، اور مکتسب سے کمائی سے جو ہے وہ جوارح کے جو اعمال ہیں، ہاتھ پاؤں اور سے یہ اعضائے جوارح سے جو آدمی کام کرتا ہے اس سے یہ مراد ہوں۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی آیت نہیں آتی، کوئی نشانی نہیں آتی، من الاولی مزیدہ للاستغراق، پہلا من جو ہے یہ زائدہ ہے اور استغراق کا معنی دیتا ہے، جو بھی آیت آتی ہے ان کے پاس اللہ کی آیتوں میں سے ہر آیت کا انکار کرتے ہیں، ہر آیت سے منہ موڑتے ہیں۔ اور ثانیہ للتبعیض، اور دوسری جو ہے وہ تبعیض کے لیے کہ اللہ کی تو بہت سی آیات ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے جو نشانی بھی، پہلا استغراق، جو نشانی بھی آتی ہے، اور دوسرا تبعیض کے لیے ہے۔ ای وما یظہر لہم دلیل قط من الادلۃ، کہ ادلہ میں سے کبھی بھی کوئی دلیل ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، او معجزۃ من المعجزات، یا معجزات میں سے کوئی بھی معجزہ ان کے سامنے نہیں آتا، او آیت من الآیات القرآن، یا قرآن کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے سامنے نہیں آتی، الا كانوا عنها معرضین، ای تارکین، اس کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، للنظر فی، اس میں غور و فکر کرنے کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں،
غیر ملتفتین الیہ، اور اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتے، متوجہ نہیں ہوتے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، یعنی بالقرآن، کیا ان کے پاس آ گیا حق، یعنی قرآن جب ان کے پاس آتا ہے بالحق، تو کذبوا بالحق کذبوا بالقرآن وهو كاللازم لما قبله، یہ ما قبل کے یہ جو ہے وہ لازم کی طرح ہے۔ کانہ قیل، گویا کہ یہاں پر یہ کہا گیا انہم لما كانوا معرضین عن الآیات، جب وہ آیات سے اعراض کرتے ہیں کل ساری کی ساری سے، تو کذبوا به لما جاء، تو گویا کہ انہوں نے تکذیب کر دی جو ان کے پاس آ گیا۔ یہ ما قبل کے لیے لازم کی طرح ہے، جب اعراض کرتے ہیں تو اعراض کا لازم کیا ہے جی؟ تکذیب آتا ہے۔ او کالدلیل علیہ، یا پہلی جو بات کی کہ ان کے پاس جو بھی آیت آتی ہے اسے منہ موڑتے ہیں، تو فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، یہ اس کی دلیل ہے۔ علامانہ اس معنی کہ انه لما اعرضوا عن القرآن، جب انہوں نے قرآن سے اعراض کیا، وکذبوا به، اور اس سے ان کی تکذیب کی، وہ اعظم الآیات، اور قرآن جو ہے وہ نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ فکیف لا یعرضون عن غیرہ، تو قرآن کے علاوہ جو دوسری نشانیاں ہیں، جو دوسرے معجزات ہیں، ان سے وہ کیسے اعراض نہیں کریں گے۔ وَلِذَلِكَ رَتَّبَ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ، اسی وجہ سے یہاں پر اس کو فا کے ساتھ جو ہے وہ مرتب کیا، یعنی اس کے جو ہے وہ لازم کی طرح ہونے۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ وَكَذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یہ ما قبل کے لیے لازم کی طرح ہے، یعنی ما تأتی وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم کے لیے لازم کی طرح ہے اور دلیل کی طرح ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ فا سے فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، فا سے اس پر جو ہے وہ اس کو ترتیب دی۔ تو یہ جیسے لازم اپنے ملزوم پر مرتب ہوتا ہے، اور جیسے دلیل جو ہے وہ اس پر مرتب ہوتی ہے مدلول پر فا سببیہ کے ذریعے، تو اس لیے کہ فا جو ہے یہ لازم کی جزا پر داخل ہوتی ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به يستهزئون، أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة، کہ جس کا ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، وہ ان قریب ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ کب ظاہر ہوگا؟ دنیا میں جن پہ عذاب نازل ہو رہا ہوگا اس وقت، اور آخرت کے اندر۔ او عند ظہور الاسلام، یا جب اسلام غالب آئے گا تو پھر ان کے سامنے یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ ارتفاع امرہ، اور جب اسلام کا معاملہ جو ہے بلند ہو جائے گا تو ان کے سامنے وہ جو ٹھٹھے کرتے تھے وہ ظاہر وہ واضح ہو جائیں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی قرن کو، کتنے ہی اہل زمانہ کو ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ قرن کا معنی کرتے ای من اہل زمان، اہل زمان میں سے کتنے لوگوں کو ہم نے جو ہے والقرن مدہ، اور قرن ایک مدت کو کہتے ہیں، مدت اغلب اعمار الناس، لوگوں کی عمروں میں جو غالب عمر ہوتی ہے اس مدت کو کہتے ہیں۔ وہی 70 سنہ، وہ 70 سال، اور کہا گیا کہ 80 سال ہے۔ وکیل القرن اہل عصر فیہ نبی، اور یہ بھی کہا گیا کہ قرن سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے والے جس میں کوئی نبی ہو، او فائق فی العلم، یا جس زمانے کے اندر کوئی فائق فی العلم موجود ہو۔ قلت المدت او کثرت، خواہ مدت کم ہو یا زیادہ ہو۔ وہ اشتقاقہ من قرنت، اس کا اشتقاق کہتے ہیں قرنت سے ہے۔
تو کرن زمانے میں ایک مدت بھی کہتے ہیں 80 سال، 70 سال، بعض نے کہا 60 سال، بعض کہتے ہیں 40 سال، 30 سال کا بھی قول ہے، 100 سال کا بھی قول ہے۔ صحابہ نے آپ نے اپنے بعض صحابہ کو یہ کہا تھا کہ تعیش کرنا، تو کسی صحابی نے یہ کہا کہ پھر وہ 100 سال زندہ رہے۔ تو آیت کا معنی ان تمام قولوں پر جو ہے یہ بنتا ہے کہ آل کرن سے کہ نفس زمان مکناہم فی الارض ای جعلنا لہم فی مکان، ہم نے اس دنیا میں ان کے لیے مکان بنایا، وقررناہم فی، اور اسی مقام اور جگہ انہیں ہم نے قرار دیا، وآتیناہم من القوا والآلات، ہم نے انہیں قوتیں دی اور آلات دیے، ما تمکنوا بہا من انواع التصرفات، ان کے ذریعے جو ہے یہ طرح طرح کے تصرفات میں طرح طرح کے تصرف پر قادر ہوئے، ٹھیک ہے، ما لم نمکن لکم، ما لم نجعل لکم فی سعۃ وطول المقام یا اہل مکہ، یا اہل مکہ جن کی ہم نے تمہیں قدرت دی تھی کشادگی میں اور طول مقام میں، او ما لم نؤتکم من القوۃ والسعۃ فی المال، یا ہم تمہیں دیں گے نہیں قوت اور کشادگی مال میں، والاستظہار بالعدد والاسباب، عدد اور اسباب کے ساتھ آپ کو اظہار کا موقع نہیں دیں گے، استظہار نہیں دیں گے، مدد نہیں دیں گے جیسی ہم نے ان کو دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر آسمان کو بھیجا، ای المطر، مطر کو بھیجا، السحا یا بادل کو بھیجا، اب المزلہ یا سایابان کو بھیجا، فإن مبدأ المطر منها، اس لیے کہ مطر کا مبدا جو ہے وہ اسی سے ہوتا ہے، آسمان سے ہوتا ہے، تو آسمان کا اطلاق جو ہے وہ مطر کے لیے یا سحاب کے لیے کر دیا گیا۔ مدرارہ ای مغزارہ، تیز بارش کی صورت میں، غزر شیء، غزر یغزر، غزرن فهو غزیر، کسرہ کے معنی میں ہے، غزرت الناقۃ لبنها غزارۃ فی غزیرہ، اونٹی کا دودھ کا زیادہ ہونا، مدرار مغزارہ کے معنی میں ہے۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے جو ہے وہ نہروں کو مقرر کیا کہ ان کے نیچے بہتی رہیں، فعاشوا فی الخصب والریف بین الانہار والثمار، تو یہ سرسبز و شادابی کے درمیان رہے نہروں اور پھلوں کے درمیان، فاہلکناہم بذنوبہم، اور ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، یعنی لم یغنی عنک ذلک عنہم شیئا، کسی چیز ان خوشحالی نے اور سبز و شادابی نے ان کو کسی چیز کا نفع نہ دیا، وانشانا ای احدثنا، ہم نے نئے پیدا کر دیے، من بعد ان کے بعد، قرن آخرین دوسری قومیں، بدلا منہم ان کے بدلے میں، والمعنی اور معنی یہ ہے، انہ تعالی کما قدر علی ان یہلک من قبلہم کعاد و ثمود، جس طرح اللہ پاک قادر ہے کہ ان سے پہلوں کو ہلاک کر دے جیسے عاد اور ثمود کو، وَيُنْشِئَ مَكَانَهُمْ آخَرِينَ، اور دوسروں کو ان کی جگہ پیدا کر دے، یہ سب بھی قادر ہے کہ یأمر بہم بلادہ، جو ان کے شہروں کو اور ان کے ذریعے ان شہروں کو جو ہے وہ آباد کرے، یقدر ان یفعل ذلک بکم، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اے اہل مکہ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کرے، تمہیں موت دے دے، تمہیں برباد کر دے، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ آئے تو پھر مکے کو آباد کریں، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوبا في ورق. اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. اور اگر ہم نزلنا علیک الکتابا، علیک کتابا، تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے، فی قرطاس، جو کاغذ میں لکھی ہوتی، فلمسوها بأیدیہم، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، لقال الذین کفروا، تو کہتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو، تب بھی اسے جادو کہتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا. لقضی الامر، تو سارا کام پورا کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے، لو جعلناه ملکا، تو لجعلناه رجلا، تب بھی اسے کسی مرد کی شکل میں بناتے. وللبسنا علیہم ما یلبسون، اور ان کو ہم پھر اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب مبتلا ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی فرشتے کو یہ پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا یا پیغمبر کی تصدیق کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجتے، تب بھی اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا، کیونکہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو دیکھ سکے. اس صورت میں بھی یہ لوگ کافر، یہ لوگ یہی اعتراض کرتے کہ یہ ہم جیسے یہ آدمی ہیں، ہم اس کو کیسے پیغمبر مان لیں. تو جو شبہ بھی ہے وہ شبہ تب بھی رہتا. ولو انزلنا علیک کتابا فی قرطاس ای مکتوبا فی ورق، یعنی کسی ورق میں لکھی ہوتی، فلمسوها بایدیہم ای فمسوها. تو اس کو وہ چھوتے. کہتے ہیں وہ تخصیص اللمس سے، یہاں پر لمس کی تخصیص کی کہ جی اس کو چھوتے، بجائے دیکھنے کا نہیں کہا کہ وہ دیکھتے آنکھوں سے. تو اس لیے کہ لأن تصویر اللہ یقع فیہ، چھونے میں جو ہے وہ تصویر اور نظر بندی اور ملمہ سازی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. فلا يمكنهم ان يقولا، چھونے کے بعد ان کو یہ کہنا ممکن نہ ہوتا کہ انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں کو تو نشاور کر دیا گیا تھا، ہم تو ہمیں تو جو ہے وہ ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی. تو یہ تھا کہ یہ چھو کے بھی دیکھ لیتے تب بھی. اور پھر چھونے سے پہلے یہ دیکھنا بھی مقدم ہوتا، خیس الامان، یا تو کوئی معنی نہ ہوتا. وہ تقییدہ بالایدی، ایدی سے جو ہے وہ لمس کو جو ہے وہ کہ مقید کیا کہ ہاتھوں سے چھوئے. لدفع التجوز، تو ایدی کی یہاں پر جو قید ہے یہ مجاز کے دور کرنے کے لیے، اس لیے کبھی کبھی اس سے لمس سے مجاز بھی مراد لیا جاتا ہے تلاش کے لیے، فخذ کے معنی میں. جیسے اللہ قول وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یعنی ہم نے آسمان کا فخذ کیا، تلاش کیا. چھونا مراد نہیں ہے ہاتھوں سے حقیقتاً. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ای تعنتا وعنادا، تعنت اور عناد میں یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، ای لولا یہ حلا، کیوں کر عرف تخصیص ہے
کیوں کر نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ یعلمنا انہ نبی، کہ جو ہمیں بتاتا کہ یہ نبی ہے، کقولی لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کیوں کر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اتارا گیا کہ اس کے ساتھ وہ ڈرانے والا ہوتا۔ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، ان کے قول کا جواب ہے اور بیان ہے ان کی اس بات کا جو معنی ہے اس بات سے جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، والخلل فیہ، اور اس میں خلل کہ کیوں نہیں اتارا۔ معنی یہ کہ ان الملک لو انزل، اگر ملک کو اتار بھی جاتا تقیس وعینوہ، وہیں پر اس کو دیکھتے، جیسا کہ یہ کمک طرحو، جیسا کہ یہ مطالبہ مانگ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں اس کا، تو لحق کا اہلاکم، تو ان کا اہلاک، ان کی ہلاکت ثابت ہو جاتی، اس لیے کہ فإن سنت اللہ جرت بذالک، اللہ کی سنت اس طرح جاری رہی ہے کہ جب کوئی معجزہ مانگا جائے وہ دے دیا جائے، مطلوبہ معجزہ جب عطا کر دیا جائے تو پھر اس کے بعد انکار سبب ہلاکت ہوتا ہے، جیسا جو ہے وہ ناکا والوں کے ساتھ ہوا اور باقی معجزات مانگنے والوں کے ساتھ ہوا، فی من قبلہم، ان سے پہلے کے اندر بھی اللہ کی عادت جاری تھی، ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ ثم لا ينظرون بعد نزولہ طرفۃ عین، جیسے ہی اتارا جائے گا تو آنکھ پلک جھپکنے کی بقدر بھی جو ہے وہ ان کو مہلت نہیں ملے گی، انہوں نے ماننا ہے نہیں، انکار کریں گے تو انکار ہوتے ہی پھر کیا ہوگا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بنا بھی دیں تو ہم اس کو مرد کی شکل میں ہی بنائیں گے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو جس میں یہ مبتلا ہیں شبے میں، اس میں پھر ہم ان شبے میں ان کو مبتلا کر دیں گے۔ یہ دوسرا جواب ہے ان کی مطلوبہ دلیل نہ بھیجنے کا، ان کی مطلوبہ معجزے کو نہ دینے کا دوسرا جواب ہے کہ ان جو الہا للمطلوب، ہا کو اگر ان کے مطلوب اور مقترح کی طرف جو ہے وہ اگر ہم لوٹائیں، وہ ان جو للرسول، اگر ہم رسول کی طرف لوٹائیں کہ جی ولو جعلنا الرسول ملکا، تو یہ ان کے اقتراح، جو یہ اقتراح کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز طلب کرنا، کوئی معجزہ طلب کرنا، ان کے اقتراح کا دوسرا سوال ہے۔ فإنهم تارة يقولون، کبھی تو یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ وتارة يقولون، کبھی کہتے ہیں ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، فرشتوں کو بھیجتا نبی بنا کر، تو معنی یہ ہے ولو جعلنا قرینا لک، ہم جو ہے وہ اے پیغمبر آپ کا کوئی قرین، کوئی دوست ملک بناتے، یعینونہ، جسے یہ دیکھتے آنکھوں سے، اگر رسول ملکن، یا رسول کو ہم ملک بناتے، لمثلناہ رجلا، ہم اسے جو ہے وہ آدمی ہی کی شکل میں بناتے، کما مثل جبرائیل فی صورت دحیہ الکلبی، جیسے جبرائیل دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ فإن القوة البشریہ لا تقوى على رؤیت الملک، اس لیے کہ قوت بشریہ جو ہے یہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، فی صورت، اس کو اپنی حقیقی صورت میں، وإنما رآہم كذلك، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ ان کو ایسے ہی دیکھتے، تو كذلك الافراد من الانبیاء بقوت القدسیہ، انبیاء جو ہے وہ ان کو تو اسی شکل میں دیکھ لیتے ہیں اپنی قوت قدسیہ کی بنا پر جو اللہ نے ان کو قوت دی ہے۔ ولا لبسنا، جواب محذوف، یہ محذوف کا جواب ہے، ای ولو جعلناہ رجلا للبسنا ای لخلطنا علیہم، ہم ان پر مشترک کر دیتے، ما یخلطون علی انفسہم، جو ان کے اپنی ذاتی شبہ ہے پہلے سے، فیقولو، تو پھر وہ یہ جو کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، پھر کہتے ہیں ہماری طرح انسان ہے، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں، وہ کوریہ لبسنا بلام للبسنا بالتشدید، للبسنا کے ساتھ بھی یہ آیا ہے مبالغے کے لیے۔ وَلَقَدِ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ نبی پاک کو تسلی ہے کہ آپ سے پہلے بھی یہ رسولوں کی استہزاء کر چکے ہیں، لرسول اللہ علی ما یرا من قومہ، اس استہزاء پر جو انہوں نے اپنی قوم سے دیکھی، اس وقت تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله فحاك بالذين سخروا منهم، تو جنہوں نے ان میں سے ٹھٹھا مذاق کیا تھا انبیاء کے ساتھ، اسی ٹھٹھے مذاق نے ما کانوا بھی، جس کے ساتھ یہ استہزاء کرتے تھے، اسی نے ان کو گھیر لیا. فحاط بهم الذی، تو گھیر لیا ان کافروں کو اس چیز نے، کانوا یستہزئون به، جس کے ذریعے یہ استہزاء کرتے تھے، حیث اہلکوا لاجلہ، بہیں طور کہ اسی مذاق کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے. او فنزل بهم وبال استہزائهم، یہ معنی یہ ہے کہ ان پر ان کی استہزاء کا وبال اترا اور یہ ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ اپنے رسول کو اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جو کچھ یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس طرح کا کام یہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، اور ان کو اللہ نے جو ہے وہ برباد کیا، ان کو اللہ نے شکست خوردہ کیا، ان کو اللہ نے مغلوب کیا. تو آپ کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کی بھی اللہ برباد کرے گا، ہلاک کرے گا، اور ان کو شکست خوردہ اور آپ کے سامنے مغلوب کرے گا. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجیے کہ سیر کرو زمین میں، چلو زمین میں، پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا عذاب، جھٹلانے والوں کی سزا کیسی ہوئی. ای کیف اہلکہم اللہ، کہ اللہ نے انہیں کیسے ہلاک کیا. کیف اہلکہم اللہ بعذاب الاستئصال، استحصال کے عذاب سے، یعنی ان کی بیخ کنی کر دی، ان کی جڑیں کاٹ دی. کہ تعتبروا، تاکہ وہ عبرت پکڑنے جائے دیکھے. والفرق بینہ و بین قولہ قل سیروا فی الارض فانظروا، اور یہاں پر قل سیروا فی الارض ثم انظروا، اس میں فرق کیا ہے؟ ان السیر ثم لاجل النظر، وہاں پر قل سیروا فی الارض فانظروا، وہاں پر سیر و سیاح جو ہے وہ نظر کے لیے، دیکھنے کے لیے. ولا کذالک ہاہنا، یہاں ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر معنی بنتا ہے ثم انظروا کا، کہ جی تم نظر کے لیے جو ہے وہ سیر کرو، عبرت کے لیے سیر کرو، اور جو غافلین کی ذرا نہ چلو پھرو. تو گویا کہ نظر کو سیر کا مسبب بنایا گیا ہے. نظر کس لیے؟ سیر کے لیے. اور اللہ کا قول سیروا فی الارض ثم انظروا میں جو ہے وہ ولذلك قيل معناه إباحة السير للتجارة وغيرها. وہاں پر ثم انظروا میں جو ہے وہ نظر سیروا فی الارض فانظروا، فانظروا یہاں پر نظر جو ہے اباحت کے لیے ہے، اباحت نظر کی بات ہے، اباحت سیر تجار کے لیے، وغیرہ ان کے لیے، اور تجارت وغیرہ کے لیے. وہ ایجاب النظر فی آثار الحالکین، اور یہاں پر جو ہے وہ حالکین کے آثار میں نظر دیکھنا جو ہے وہ واجب ہے. کل من فی السماوات، یہاں پر جو ہے وہ سیروا فی الارض ثم انظروا، کل سیروا فی الارض ثم انظروا، تو یہاں پر ثم کے ذریعے جو ہے عطف کیا گیا ہے. سیروا پر جو ہے عطف ہے ثم انظروا کا.
اور اس جیسی جگہ میں جو ہے وہ قرآن کریم میں جو عطف آیا وہ فا کے ساتھ آیا ہے، ثم کے ساتھ نہیں، یہاں پر ثم کے ساتھ آیا ہے. تو اب ان کے درمیان فرق جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے. کشاف کہتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے. فَإِنْ قُلْتَ أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قَوْلِهِ فَانظُرُوا وَبَيْنَ قَوْلِهِ ثُمَّ انظُرُوا. تو اس کا جواب میں کشاف کہتے ہیں کہ جُعِلَ النَّظْرُ مُسَبَّبًا عَنِ السَّيْرِ، سیر کو سبب بنایا گیا ہے اور نظر کو مسبب بنایا گیا ہے سیر سے. اللہ کے قول فَانظُرُوا میں فَكَأَنَّهُ قال گویا کہ یوں کہا سیروا لأجل النظر، دیکھنے کے لیے سیر کرو، ولا تسیروا سیر الغافلین، غافلین کی طرح سیر نہ کرو. اور اللہ کا قول قل سیروا فی الارض ثم انظروا، اس میں معنی یہ ہے کہ زمین اباحت السیر فی الارض للتجارت، زمین میں تجارت وغیرہ کے لیے منافع کے لیے نظر تو سیر جائز ہے، لیکن وہ ایجاب النظر فی آثار الحالکین، حالکین کے آثار میں نظر کرنا دیکھنا یہ ضروری ہے. ونبہ علی ذالک بثم، اس پر جو ہے وہ ایجاب پر ثم سے جو ہے وہ تنبیہ کی ہے. لتباعد ما بین الواجب والمباح، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ واجب اور مباح کے اندر بہت زیادہ دوری ہوتی ہے، ثم بھی دوری کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نظر کو جب آپ سیر پر فا کے ذریعے عطف کریں گے تو معنی ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک مطلوب ہے، مگر یہ کہ پہلا جو ہے وہ مطلوب ہوگا دوسرے کی وجہ سے. اور جب آپ سما کے ذریعے عطف کریں گے تو ان کے لا یکون بینما یدل علی سبیل، ان کے درمیان سببیت کی دراز نہیں ہوگی، بل ما یدل علی کون ثانی متراخی من اولی، بلکہ یہ ہوگا کہ جی دوسرا پہلے سے متراخی ہے. اور تو یہاں پر تراخی جو ہے وہ زمانی تو نہیں ہو سکتی، تو تراخی جو ہے وہ رتبے کے اندر ہوگی کہ پہلا جو ہے وہ مباح ہے اور دوسرا واجب ہے. یعنی سیر نفس سیر تو مباح ہے، اور جب حالکین کے مقامات آ جائیں تو ان میں غور و فکر کرنا، نظر کرنا یہ واجب ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب.